یسوع کے بابرکت نام میں آپ سبوں کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر آصف ہے اور میں سی پی اے چرچ سے بلانگ کرتا ہوں۔ اقبال ٹاؤن میں ایز اے پاسبان خدا ان کی خدمت کرتا ہوں۔ میں آج کی اس سوانی صبح میں بشپ پالوس مسیح صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا، ان کے اس خوبصورت چینل کا، جی ایس ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں اور خدا ان کے کلام کو بیان کروں۔ آئیں ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں۔ آئیں آج اس سہانی صبح میں خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم پڑھتے ہیں پہلا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت مقدسہ، جو بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس بیان کو ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت کلام مقدس میں سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کے مقدسین، خداوند کے پیارو، کلام مقدس کے اس حصہ میں سے جس کو ابھی ہم نے تلاوت کیا، یہ پطرس رسول کی معرفت ہے، اور پطرس کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ہے، یسوع مسیح کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والا، بے پناہ یسوع مسیح کے ساتھ پیار کرتا، اور یسوع مسیح کے ساتھ اس نے بہت سا ٹائم جو ہے اپنی لائف کے اندر سپینڈ کیا یسوع مسیح کی جسمانی خدمت کے دوران میں۔ اس کے وسیلے سے یہ کلام ہم تک پہنچا، اور کلام مقدس کے اس حصہ میں جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے، کلیسیا کے لیے یہاں پر ایک خاص میسج اور خاص پیغام ہے کہ کلیسیا ایکچولی ہے کیا، کلیسیا کی کیا حیثیت ہے، کلیسیا کا کیا مقام روئے زمین پر ہے، خدا کس نظر سے کلیسیا کو دیکھتا ہے۔ ہم یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان تمام مقدسین کے لیے ہے جو ایشیائے کوچک کے سارے شمالی حصہ میں بکھرے ہوئے تھے، اور یہ وہ مسیحی لوگ ہیں جو کئی طرح سے دکھوں اور مصائب کا شکار تھے، اور یسوع مسیح کی خاطر جنہوں نے بہت سارے دکھوں کو برداشت کیا، اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے، اور کافی حالات جو ہیں ان کے اوپر مشکل تھے، جانوں کے نذرانے ان کو پیش کرنے پڑتے تھے، اور ٹائم اس قدر یہ مشکل تھا ان لوگوں پر، ابتدائی رسولوں پر، ابتدائی کلیسیا کے لیے اس قدر مشکل ٹائم تھا کہ اس ٹائم میں یسوع مسیح کا نام لینا بھی بہت مشکل کام تھا۔ ایسے ٹائم کے اندر جب ہر طرف سے مخالفت ہو، مسیحی لوگوں کو دکھ دیے جا رہے ہوں، مسیحی لوگوں کو ستایا جا رہا ہو، اور مسیحی لوگوں کو یسوع مسیح کی خاطر ان کے گلے کاٹ دیے جائیں، ان کی جانوں کے نذرانے لیے جائیں، ایسے ٹائم پر ہمیں کلام کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ ایکچول مسیح کی نظر میں، خدا کی نظر میں ہماری کیا حیثیت اور ہمارا مقام کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ضرور ہے ہم بہت دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ یہ کلام ان لوگوں تک پہنچایا گیا کہ یہ جو لوگ مسیح کی خاطر دکھ سہ رہے ہیں، مسیح کی خاطر مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، مسیح کی خاطر قربان ہو رہے ہیں، یہ لوگ
کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں۔ اور یہاں پر اس قدر ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ مسیحی لوگوں کو نوازا گیا جو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی قوم، کسی مذہب، کسی فرقہ کے پاس نہیں ہے۔ واحد مسیحی قوم ہے، مسیحی لوگ ہیں جن کے لیے خدا اس قدر سوچتا ہے، جن کے لیے خدا اس قدر پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم۔ برگزیدہ نسل یعنی ایسی قوم اور ایسے لوگ جن کو الگ کر لیا گیا، جن کو چن لیا گیا ہے دنیا میں سے۔ اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل کے اندر یہ بیان ہمیں ملتا ہے، تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے۔ یہ چناؤ یسوع کا چناؤ ہے، خدا کا چناؤ ہے۔ خدا نے کلیسیا کو اس لائق سمجھا، اس نے ہم پر رحم کیا کہ اس نے ہمیں چنا۔ اور برگزیدہ نسل، ہم ابتدا ہی سے، آدم کے ٹائم سے تو ہم برگزیدہ نسل نہیں تھے، گناہ کرنے سے پہلے تو ہم پاک حالت میں پیدا کیے گئے، خدا کی حضوری میں رہتے تھے، خدا کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، خدا ٹھنڈے وقتوں میں ہمارے ساتھ بات کرتا تھا۔ لیکن جب خدا کی آواز کو رد کیا، جب خدا کی آواز کو ٹھکرا دیا اور خدا کی بنسبت ابلیس کی آواز کو سنا، تو وہ جلال جو عدن میں ہم رکھتے تھے، اس جلال سے ہم محروم ہو گئے۔ اب ہماری بنیاد جو ہے وہ چینج ہو چکی، گناہ کرنے کے اعتبار سے، گناہ کرنے کے سبب سے، ابلیس کی آواز سننے کے اعتبار سے، اور پھر آدمیت سے نسل در نسل جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سب کے سب لکھا ہے گناہ کے ماتحت ہیں۔ گناہ نے ان پر آ کر حکمرانی اور بادشاہی کی۔ لیکن آج یہ پیغام کلیسیا کے لیے، برگزیدہ نسل ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے کے اعتبار سے ہیں۔ یہ بات عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ان خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، جنہوں نے یسوع مسیح کو مان لیا، اس کو مالک مان لیا۔ ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ دنیا کی ساری قوموں سے ڈیفرنٹ لوگ ہیں، برگزیدہ نسل ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص الخاص ملکیت، خدا کی خاص ملکیت ہونا، برگزیدہ نسل ہونا، کہانت کا ہماری لائف میں ہونا، شاہی کہنوں کے فرقہ میں سے ہمارا ہونا، اس کی بنیاد خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور آج اس ٹائم پر میں خدا ان کے کلام کو یوحنا کی انجیل میں سے ضرور پڑھنا چاہوں گا، جہاں پر بیان ہے کہ ایکچول اب وہ ہماری پرانی گناہ آلودہ فطرت، پرانی آدمیت کا ہونا، پرانی نسل کا، پرانی لائف کا، خون کا، ساری چیزوں کو بالکل پیچھے چھوڑ کر ایک نئے انداز اور نئے طریقے سے ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم اور خدا کی خاص امت ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ کو میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ بنیاد ہے، ہمارے مقدس ہونے کی بنیاد ہمیں یہاں سے ملتی ہے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے
اب ہماری پیدائش کا انداز پہلے سے فرق ہے، اب ہمارا نئے طور پہ پیدا ہونا ہے۔ کلام کو قبول کر کے لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ خدا سے پیدا ہونے کے اعتبار سے ہم برگزیدہ نسل ہیں، ہماری نسل کشی کر دی گئی ہے، بدل دیا گیا ہے، تبدیل کر دی گئی ہے۔ دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئیں، گناہ آلودہ فطرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکال دی گئی جب ہم نے کلام کو قبول کیا۔ کلام بنیاد ہے، کلام بیج ہے، اور اسی لیے یوحنا کے خط کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ تخم یا بیج جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ تخم یا بیج ہوتا ہے۔ نئی لائف کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ بیج سے ہوتا ہے۔ اب بیج انسانی خون نہیں ہے، اب بیج انسانی ارادہ نہیں ہے، اب بیج انسان کی خواہش نہیں ہے، اب بیج خدا کا کلام ہے جس کو ہم نے قبول کیا، اور کلام کو قبول کرنے کے سبب سے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے ہم خدا کے لیے اسپیشل ہیں، ہم خدا کے لیے خاص ہیں، اور ہم یہاں تک خاص ہیں، یہاں تک ہم خدا کے لیے اسپیشل ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ایک حوالہ بائبل مقدس میں سے میں تلاوت کرنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل کے اندر یوحنا کا خط ہے، یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ باپ نے ہم سے اس قدر محبت کی ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیجا، جس کو قبول کر لیا اور ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ یہ شورٹی، یہ ایمان، اس ایمان پر ہم قائم ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ خدا کے فرزند ہونے کے اعتبار سے اب ایک خاص پرپز ہماری زندگی میں خدا نے رکھا ہے۔ اس کا بیان آگے 9ویں آیت کے آخری حصہ میں ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کروں۔ ہمارے اندر سے چونکہ بیج لکھا ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت بیج کے سبب سے ہے، پہلے بیج ہے، بیج کلام ہے، اگے گا کلام، اور اس پر جو پھل لگے گا وہ بھی کلام ہی ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری زندگی کے اندر خدا کے کلام کا ہونا، خدا کی خوبیوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور یہ خوبیاں خدا کی ذات میں شامل ہونے کے سبب سے ہمیں ملی ہیں، اور یہ خوبیاں اس بیج کے اندر موجود ہیں۔ خدا کی خوبیاں، جب بیج خدا والا ہے، جب بیج کلام ہے، تو پھر اس سے جو درخت نکلے گا اور جو پھل اس سے پیدا ہوگا وہ بھی خدا کا کلام ہوگا، خدا کی خوبیاں ہوں گی، خدا کی ذات کا مکاشفہ ہمیں مل جاتا ہے جب ہمارے اندر سے خدا کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا، پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ آمین۔ بائبل مقدس کے ایک خاص حصہ کو میں یہاں پر تلاوت کروں گا۔ میرے عزیزو، خدا ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس قدر خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس قدر اس نے اپنے پیار کا اظہار ہمارے ساتھ کیا ہے۔
غزل و غزلات کی کتاب کا ایک حوالہ میں یہاں پر ضرور تلاوت کروں گا۔ غزل و غزلات جو خدا اور کلیسیا کی محبت کی کہانی ہے، اظہار ہے خدا کیسے کلیسیا کے ساتھ محبت کرتا ہے، یسوع کیسے کلیسیا کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور کلیسیا بھی اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ غزل و غزلات کی کتاب کے اندر سے کرتی ہے۔ اس کے اندر ہمیں یہ پوری پکچر نظر آتی ہے، کیسے خدا اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنی ملکہ کے ساتھ، اپنی دلہن کے ساتھ، کیوریا کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ غزل و غزلات کی کتاب اور اس کا 4 باب ہے اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ کو کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ ہاللیلویا۔ جب میں اس آیت کو، اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو میرا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ جب میں اس حوالے پر غور کرتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ خدا کس قدر کلیسیا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے۔ کیسا عجیب اظہار ہے خدا کا کلیسیا کے لیے۔ یسوع کیسا پیار کرتا ہے۔ اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تو خوبصورت ہے۔ دنیا کی ساری قوموں میں سے سب سے خوبصورت لوگ، میرا چناؤ برگزیدہ لوگ، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم، پاک قوم، علیحدہ کیے ہوئے لوگ، سر سے لے کر پاؤں تک خوبصورت ہیں خدا کے لوگ۔ کلیسیا سر سے لے کر پاؤں تک خوبصورت ہے، جمال ہی جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ خدا کو کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ کلیسیا کے اوپر عیب نہ نظر آنے کا سبب بھی ہم ضرور بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ آج کلیسیا کے لیے خدا ایسا پیار دکھاتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامے کے اندر سے میں رومیوں کے خط کو پڑھوں گا۔ رومیوں کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ میں سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، نام لے کر بلایا ہے۔ خداوند نے کلیسیا کو نام لے کر بلایا ہے، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی تعریف ہو کہ کلیسیا کو خدا نے چنا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے، یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لینے کے سبب سے، اس کے لہو کے وسیلے سے، اس کی دی ہوئی معافی کو ایمان کے ساتھ قبول کرنے کے سبب سے ہم راست باز ہیں، بظاہر اپنے کاموں سے نہیں۔ یہ وہ راست بازی ہے جو ہمیں یسوع کو قبول کرنے کے سبب سے ملی ہے۔ یہ راست بازی ہمیں اپنے کاموں کے سبب سے نہیں ملی، یہ راست بازی ایمان کے ساتھ یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ راست بازی ہمیں ملی ہے۔ اور اس راست بازی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔
اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک خاص بات میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ کلیسیا کی بابت یہاں پر لکھا ہے ان کو جلال بھی بخشا۔ کلیسیا کو راست باز ٹھہرایا ہے، کلیسیا کو یہ جلال بخشا ہے، کلیسیا کے پاس یہ بلیسنگ ہے۔ آج دعائیں کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے ہم بہت دفعہ ایک جملہ خداوند کو پیش کرتے ہیں کہ خداوند ہم تجھے جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں جلال کا بادشاہ یسوع بادشاہ ہے۔ جلال کا رخ جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف ہے۔ آسمانوں سے جلال آتا ہے، ہمارے روشن چہروں کو ان پر آ کر پڑتا ہے، یہاں سے منعکس ہوتا ہے اور ہمارے چہرے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ہمارے چہروں پر خدا کا نور چمکنا شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے مقدسین، خدا کے پیارے لوگوں، ہم نے خدا سے جلال پایا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر خدا کا جلال ہے، خدا کی شخصیت، خدا کا چہرہ، خدا کی ساری خوبیاں، خدا کی پرسنالٹی کلیسیا کے اندر، ہماری ذات کے اندر، کلام کے بیج کے سبب سے، یسوع کو قبول کرنے کے سبب سے، یہ ساری خوبیاں، خدا کی ساری شخصیت ہماری اپنی ذات کے اندر ہے، اور ان کو جلال بھی بخشا۔ اس نے ہمیں جلال بخشا ہے، اس نے کلیسیا کو جلال دیا ہے۔ اب کلیسیا خدا کا جلال ظاہر کر سکتی ہے۔ پہلے جلال ظاہر کرنا مشکل تھا، یسوع نہیں تھا، فضل نہیں تھا، نئے طور پر پیدا ہونا نہیں تھا، لیکن اب تو بیج ہی بدل گیا۔ بیج ہی خدا کا بیج ہے، خدا کا کلام ہے، اس کے بعد نئی زندگی ہے۔ اس نئی زندگی کے اندر خدا کا جلال ہے۔ ہم خدا کو جلال دیتے نہیں ہیں، نہ ہم خدا کو جلال دے سکتے ہیں، ہم خدا سے جلال لیتے ہیں اور پھر اس جلال کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کے اندر بھی یہ بیان ہمیں ملتا ہے۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ، لکھا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ میرے باپ کا جلال، یہ جلال ہمیں آسمانوں سے ملا ہے، یہ جلال ہمیں یسوع مسیح نے دیا ہے، اور اس جلال کے اندر خدا کی خوبیاں ہیں، اس جلال کے اندر خدا کی الوہیت ہے۔ لکھا ہے 33ویں آیت کے اندر، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ آمین۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ آج بہت سارے لوگ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے گنہگار ہونے کا ہر روز اقرار کرتے ہیں، ہر روز بہت سارے لوگ ایسی شیئرنگ کرتے ہیں کہ ہم تو گناہ کا پتلا ہے، ہمارے بدن کے انگ انگ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ہم تو گنہگار ہی ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کی سچائی، گاسپل یہ نہیں کہتی، انجیل یہ نہیں کہتی، انجیل کا بیان یہ ہے،
खुशी की खबर ये है, खुशी की बात मेरे अजीजों मेरे पास और खुदा के पास और खुदा के कलाम के अंदर सिर्फ हमें यही मिलती है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। वो हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया। जिस तरह पूरब पश्चिम से दूर है, उस कदर उसने हमारी बद किरदारियां हमसे दूर फेंक दी हैं। अब गुनाह की कोई बादशाही हम पर नहीं है, गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है। अब हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। यीशु मसीह को कबूल करने के एतबार से, रास्तबाज होने के एतबार से, जलाल मिले जाने के एतबार से हम एक खास खुदा की उम्मत हैं, बरगजीदा नस्ल हैं। अब हम पर रहमत हो चुकी है, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। मेरे अजीजों, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। हमें खुदा के जलाल को जाहिर करना है। हमारी जात के अंदर से खुदा की खूबियां नजर आए। जैसा खुदा है हम वैसे नजर आए। हम खुदा के लोग हैं और ये काम कलीसिया का काम है। कलीसिया रुए जमीन के ऊपर लोगों को खुदा पेश करे, खुदा रिप्रेजेंट किया जाए, हमारी जात के अंदर से नजर आए कि हम खुदा के लोग हैं, हमारे अंदर से उसकी खूबियां नजर आए। पुरानी शख्सियत खत्म, गुनाह आलूदा शख्सियत खत्म, नाफरमानियां खत्म। देखो सब कुछ नया हो गया। अब हमारे अंदर खुदा नजर आता है और खुदा ही नजर हमें आना चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आए खुदावंद से तौफीक मांगते हैं, खुदावंद से फजल मांगते हैं। खुदावंद हमें फजल दे, हमारी जात के अंदर से खुदा की खूबियां नजर आए। मेहरबान खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते और तुझे मुबारक कहते हैं। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह की बदौलत हमें रास्तबाज ठहराया गया, हमें जलाल बख्श दिया गया। हम खुदा की खास उम्मत हैं, खुदा के खास लोग हैं। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, यीशु के लिए जिसको तूने हमें बख्श दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। अब हम गुनहगार नहीं रहे, अब हम तेरे लोग हैं। फजल बख्श, रुए जमीन के ऊपर कलीसिया के अंदर से खुदा नजर आए, कलीसिया के अंदर से आसमानी बाप तेरी खूबियां नजर आए, तेरा कलाम नजर आए। बाप, दिल से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, आला हुक्मरान के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। इस पूरी दुनिया में मौजूद कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। कलीसिया के अंदर खुदाम तेरी बादशाही हो, तेरा राज हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जैसा तू चाहता है खुदाम हम वैसे हों। दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। इस चैनल के लिए, GS TV के लिए, आसमानी बाप तेरे बंदा बिशप साहब के लिए तेरी पाक हुजूरी में शुक्रगुजारी की दुआ करता हूं और ज्यादा बरकत चाहता हूं। इस चैनल के वसीले से आसमानी बाप तेरा जलाल इस जमीन पर जाहिर हो। बहुत तेरे लोग तौबा करें, बहुत तेरे लोग निजात पाएं, तेरी ब्लेसिंग और तेरी बरकत को रिसीव करते चले जाएं। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं यीशु मसीह नासी के नाम से।